بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام. اس آیت کا شان نزول یہاں مؤلف نے ذکر کیا ہے، مشہور آیت ہے یہ. وَنَزَلَ، اور یہ فرمان الہی نازل ہوا عبداللہ بن سلام کے بارے میں، واصحابی، اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، جو لوگ یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے. لما عظموا، جب ان لوگوں نے تعظیم کی، السبت، سنیچر کے دن کی. لما عظموا السبت، جب ان لوگوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم کی، اس کو بڑا جانا سنیچر کے دن کو. وَكَرِهُوا الْإِبِلَ بعد الاسلام، اور اونٹ کے گوشت کے کھانے کو اور اونٹنی کے دودھ کے پینے کو ناپسند جانا، اسلام میں آنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد. چونکہ اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا یا اس کو ناپسند جانا تھا، اس لیے یہ لوگ بھی اونٹ کے گوشت کو ناپسند کرتے تھے، اونٹنی کے دودھ کو ناپسند یا حرام جانتے تھے. جب مسلمان ہو گئے پھر بھی یہ اونٹ کے استعمال کو، اس کے کھانے پینے، گوشت وغیرہ کو ناپسند جانتے تھے. اور سنیچر کے دن کی یہودی لوگ تعظیم کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی سنیچر کے دن کی تعظیم کرنے لگے. تب یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان کی صفت سے انہیں موصوف کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے. مطلب آگے جس چیز کا ذکر ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین اسلام میں مکمل طور پر، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فی السلم، فی السلم، دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، بفتح السین و کسرہا، سین کے فتحہ کے ساتھ بھی اور سین کے کسرہ کے ساتھ، دونوں طرح اسے پڑھا ہے. سلم مراد کیا ہے؟ یعنی الاسلام، دین اسلام میں مکمل طور پر. کافتاً حال من السلم، سلم سے یہ حال واقع ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ اے فی جمیع شرائعہ، یعنی دین اسلام کے تمام شعائر اور تمام مسائل، احکام اور شرائع میں داخل ہو جاؤ. مطلب سب پر عمل کرو، سب احکامات کو بجا لاؤ. ایسا نہیں کہ بعض احکام جو اچھے لگیں، اچھے طبیعت کے موافق ہوں، ان کو تو بجا لائیں، ان پر عمل کریں، اور جو طبیعت کے موافق نہیں انہیں چھوڑ دیں، جو اچھے نہ لگیں انہیں چھوڑ دیں. ایسا نہیں. دین اسلام میں ایسا نہیں کہ اپنی من مرضی سے عمل کرو. دین اسلام اپنایا ہے تو اس کی تمام تعلیمات کو اپنائیے اور مکمل طور پر عمل کیجئے، اور پوری کوشش کیجئے کہ اس کے تمام اوامر کو بجا لائیں، اس کے نواہی سے اجتناب کریں. وَلَا تَتَّبِعُوا، تو یہاں پر حکم ہے دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا. مطلب تمام چیزوں پر عمل کرو. ایسا نہیں بعض چیزوں پر عمل کرو، بعض کو چھوڑ دو، یا ظاہری طور پر کچھ چیزوں، مسلمان کا نام رکھ لیا، لباس مسلمان کا پہن لیا،
اور اپنا نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام مطلب اس کے تمام اوامر کو بجا لاؤ اور تمام نواہی سے اجتناب کرو، تو یہ کرنے کا حکم ہے۔ اور اسلام کے برخلاف جو چیز ہے اب اس سے منع کیا جا رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ خطوات، خطوۃ کی جمع ہے یعنی طرق، راستے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ خطوات جمع اس لیے کہ شیطان کے راستے بہت سارے ہیں، حق کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ صراط مستقیم، کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ باقی شیطان کے بہت سارے راستے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس راستے سے بھی اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اس سے جاؤ گے اس سے بھی پہنچ جاؤ گے۔ اس طرح سے وہ مزین کرتا ہے کہ راستے الگ الگ ہیں، سب ایک جگہ جا رہے ہیں، اس طرح کہہ کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ حالانکہ جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ وہ ایک ہی ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس میں کجی نہیں، اس میں انزلاق نہیں، ٹیڑھا میڑھا نہیں، اس میں اوبڑ کھابڑ نہیں۔ لیکن شیطان کے راستے میں اوبڑ کھابڑ ہے، گڈھے ہیں، ٹیڑھا میڑھا ہے، اور بہت سارے اس کے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ أي تزيينه بالتفریق، یعنی شیطان کی تزیین، اس کے مزین کردہ رستوں کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو جن کو شیطان نے مزین کر دیا ہے بالتفریقی، تفریق کے ذریعے، فرقہ واریت کے ذریعے، آپس میں تفرقہ ڈال کے، آپس میں لوگوں کو جدا جدا کر کے، ان کے لیے الگ الگ راستہ بتا کے، شیطان نے جو ان کے لیے مزین کر دیا ہے اس کی اتباع نہ کرو۔ کیوں اتباع نہ کرو اس کی؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً، تاکید آئی ہے، یقیناً لکم تمہارے لیے وہ عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ بین العداوہ، بین العداوہ یعنی اس کی عداوت بالکل واضح ہے، بالکل جگ ظاہر ہے، بالکل واضح ہے اس کی عداوت اور دشمنی۔ کیسے واضح ہے اس کی عداوت؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کی عداوت کو بیان کیا ہے، بیان کیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ایسے ہی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا تھا، جنت سے نکلوایا تھا، تو جو ظاہر سی بات ہے ہمارے باپ دادا کا جو دشمن ہوگا ہمارا بھی دشمن ہوگا، ان کو بہکایا تو ہمیں بھی بہکاتا ہے وہ، تو اس لیے اس کی عداوت بالکل جگ ظاہر ہے، بالکل کھلی ہوئی ہے اس کی دشمنی۔ اس لیے اس دشمن کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہماری صحیح رہنمائی کرے گا، ہرگز رہنمائی نہیں کرے گا۔ اس لیے شیطان کی پیروی کرنے سے، اس کے مزین کیے ہوئے رستوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِن سَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل گئے، زللتم یعنی ملتم عن الدخول فی جمیعہ، یعنی مائل ہو گئے، تم نے اعراض کیا مکمل دین میں داخل ہونے سے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ یعنی ملتم یعنی مائل ہو گئے، عرضتم تم نے اعراض کیا، یا بعض نے معنی کیا زللتم کا عدلتم، تم نے عدول کیا ہے۔ کس سے عدول کیا، کس سے اعراض کیا، کس سے میلان اختیار کیا؟ عن الدخول فی جمیع الاسلام، مکمل، جمیع یعنی پورے دین میں داخل ہونے سے، پورے دین پر عمل کرنے سے اگر تم پھسل گئے، اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم مائل ہو گئے دوسری طرف، اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس بینات، من بعد اس کے کہ ما جاءتکم البینات، جو آئی تمہارے پاس، البینات کھلی ہوئی نشانیاں، بینات واضح
یہ گویا کہ بینات یہ صفت ہے موصوف محذوف کی، یعنی جاءتکم الآیات البینات، آیات بینات کھلی ہوئی نشانیاں، واضح دلائل اور براہین، کتاب و سنت کی روشن شاہراہ، روشن دلیلیں آپ کے پاس آ گئیں۔ اس کے بعد بھی اگر تم بہک گئے، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ من بعد ما جاءتکم البینات اے الحجج الظاہرہ، ظاہری دلیلیں، حجت کی جمع، ظاہری حجتیں، دلیلیں، براہین، اعلیٰ اس بات پر کہ انہو حق، کہ وہ حق ہے، برحق ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ برحق ہے۔ اس چیز کی واضح دلیلیں، نشانیاں، معجزات آ گئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم بہک گئے، اس کے بعد بھی تم نے مختلف طریقوں کو اپنایا اور پھر کہا کہ یہ طریقہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، سب کو صحیح کہہ رہے ہو، دن بھی ہے رات بھی ہے ایک ہی وقت میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح رستہ وہ ایک ہی رستہ ہے، کتاب و سنت کا رستہ۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ انسان کے پاس دلیل نہیں ہے، بات واضح نہیں ہے، پھر وہ بہکتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دلیل موجود ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، پھر بھی وہ جا کے گڈھے میں گر رہا ہے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ اگر اندھیرا ہے، آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے، کوئی کانٹا چبھ جائے، گڈھے میں گر جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اندھیرا ہے، لیکن واضح طور پر اجالا موجود ہے، روشنی ہے، پھر بھی وہ گڈھے میں جا کے گر رہا ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اس کی بیوقوفی ہی کہیں گے۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی عزیز ہے، غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے۔ تم کہیں بھی جاؤ، اس کی بات مانو یا نہ مانو، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم ساری دنیا کے لوگ اگر اس کی نافرمانی کرو، سب لوگ، تو اس سے اللہ رب العالمین پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ اس کی عبادت کریں، کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، اس سے بھی اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی شان بہت عالی ہے، یہ تو اس نے ہم پر انعام کیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے واضح رستہ بیان کر دیا ہے کہ یہ واضح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے، جو رستہ اپنانا چاہو اپنا لو۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز، عزیز ہے، لا يعجزہ شیء عن انتقامہ منکم، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی انتقام لینے سے، منکم، تم سے اگر اللہ تعالیٰ انتقام لے، تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا دے، تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے، حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے 2 نام بلکہ 3 ناموں کا ذکر آیا ہے، ایک لفظ جلالہ اللہ ہے، ایک عزیز ہے، ایک حکیم ہے، 3 اسماء الحسنی کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ آگے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ هل بمعنى ما کے نفی کے معنی میں ہے، هل ينظرون، هل نفی کے معنی، ما کے معنی میں ہے، ينظرون ينتظرون، ينظرون کس معنی میں ہے؟ انتظار کے معنی میں، ينتظروا، ينتظر التاركون الدخول فيه، التاركون الدخول فيه، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین اسلام میں دخول کو ترک کرنے والے انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے بدلیوں میں، بدلیوں کے سائے میں فرشتے آ جائیں ان کے پاس اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ حل ينظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، کون لوگ؟ جو دین اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو رہے ہیں، یہ لوگ
انتظار نہیں کر رہے. ینظرون یہ جب صلہ کے ساتھ میں آتا ہے تو معنی ہوتا ہے النظر بالعین، آنکھ کے ذریعے دیکھنا. صلہ کے ساتھ میں ینظر الی کذا. اور اگر بغیر الی کے آتا ہے تو یہ انتظار کے معنی میں آتا ہے. انتظار کے معنی میں حل ینظرون ما ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں. کون لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں؟ جو لوگ دین اسلام میں دخول کو ترک کر رہے ہیں، دین اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر کس چیز کا؟ الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل، سائے میں، من الغمام، بدلیوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں. یہاں پر یاتیہم اللہ، یاتیہم اللہ مؤلف نے اس کی تفسیر کی ہے اے امرہ، یعنی امر اللہ، کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. قولہ، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے دوسری صورت میں او یاتی امر ربک، او یاتی امر ربک، یہ دوسری صورت میں اللہ کا فرمان ہے. تو یہاں پر او یاتی امر ربک، امر یہاں پر بالکل واضح ہے. اس آیت کو لے کے مؤلف نے تفسیر کی ہے کہ یہاں بھی ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کا حکم آنا مراد ہے. یعنی اللہ کا حکم یعنی اللہ کے عذاب کا حکم، اے عذابہ، اللہ کا عذاب ان کے پاس آ جائے، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو تفسیر ذکر کی ہے مفسر رحمہ اللہ نے، اس تفسیر کو دیگر مفسرین نے غلط قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یاتیہ اتیان یہ اللہ کی صفت ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت اتیان اور مجیء کا ذکر کیا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، دوسری صورت میں ہے وجاء ربک، وہاں پر مجیء کا لفظ جاء کے صیغے کے ساتھ میں ہے. سورۃ الفجر. جی، تو یہ دو الگ الگ صیغے جن کا مطلب ہوتا آنا. تو جیسے اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہے ویسے اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفت جیسے ذکر کی ہے، ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے ذکر کی ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تعطیل کے. ہم ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے. تو یہاں پر ہم یہ اگر مانیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے تو یہ معنی بھی درست ہے، مطلب ایسا نہیں کہ معنی غلط ہو رہا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا. کیسے آئے گا نہیں معلوم، جیسے اس کے شایع نشان ہے. اللہ رب العالمین، ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں جیسے ہم آتے جاتے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین کے شایع نشان جیسے ہیں ویسے وہ آئے گا. ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کیسے آئے گا. اس لیے اللہ کی صفت کی ہم تعویل نہ کرتے ہوئے ہم ترجمہ یہی کریں گے، صحیح ترجمہ، کہ مگر وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے بدلیوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں. چونکہ آگے ملائکۃ ہے، اگر یہاں پر یہ ہوتا اس سے مراد امر ہوتا تو ملائکہ کا ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے امر کو لے کے فرشتے ہی آتے ہیں. اللہ کا عذاب آتا ہے اسے اللہ کے حکم سے فرشتے لے کے آتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ذکر کیا ہے علماء نے، محققین علماء نے، کہ یاتیہم اللہ کی ہم جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے ویسے ہی تفسیر کریں گے، ویسے ہی معنی بیان کریں گے. اس کو اللہ کا امر مراد دینا درست نہیں ہے. یہاں پر اس آیت میں، دوسری آیت میں او یاتی امر ربک، تو یہاں پر امر کا ذکر آیا ہے تو یہاں امر مراد ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے آنے کا ذکر ہے تو اللہ کا آنا یہ ایک صفت ہے اللہ کی. اتیان اور مجیء اللہ کی صفت ہے، صفات میں ہم تعویل
نہیں کرتے، جیسے صفت کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ بغیر کسی تحریف اور تعویل اور تعطیل اور کیفیت کے ان کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ ظلل فی ظلل اے جمع ظلت، یہ ظلت کی جمع ہے جس کا معنی سایہ۔ من الغمام، غمام سحاب، بدلیاں، بدلیوں کے سائے میں اللہ آ جائے، مطلب اللہ آ جائے مطلب قیامت کے دن، یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، تو یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کے دن کا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو ایسے ہی وہاں فرشتوں کا وہاں بھی ذکر ہے۔ وَقُضِيَ، اور فرشتے آ جائیں، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے آ جائیں۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا جائے، معاملہ تمام کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ تَمَّ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ، اور ان کی ہلاکت کا معاملہ پورا کر دیا جائے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ دن رات آپ دیکھتے ہیں نافرمانی کرتے رہتے ہیں جیسا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ہر شخص، جو لوگ نافرمانی کرتے رہتے ہیں وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں گویا کہ ان کو پوری ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے، انہیں اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، سوچتے ہیں کہ ہماری موت نہیں آئے گی، ایسے وہ لوگ جیتے رہتے ہیں۔ تو وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس اور فرشتے آ جائیں، مطلب قیامت کا دن ان کے پاس آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور امور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بالبناء للمفعول والفاعل، ترجع مبنی للمفعول اور مبنی للفاعل دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یہاں پر ترجع یہ مبنی للمفعول یعنی مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے، اور ترجع مبنی للفاعل بھی اسے پڑھا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ، اور امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ فی الآخرتی، آخرت میں، فیجازی، چنانچہ اللہ رب العالمین انہیں ان کا بدلہ دے گا۔ بعض نسخوں میں آگے ہے فیجازی کلن بعملہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ فیجازی، بعض نسخوں میں، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں ہے فیجازی کلن بعملہ، چنانچہ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم آپ کو ایسے ہی میرے یہاں بھی دوسرے نسخے سے وہ اضافہ ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی، آگے ہے پھر دوسری آیت سل بنی اسرائیل۔ بالبناء والفاعل، جی بالبناء للمفعول والفاعل، ہاں، بالبناء، یہ جو ترجعو کا جو صیغہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی للمفعول اور مبنی للفاعل، بالبناء للمفعول یعنی مبنی للمفعول، والفاعل یعنی مبنی للفاعل، دونوں طرح سے اسے پڑھا گیا ہے۔ ترجعو یہ مبنی للمفعول ہو گیا، یعنی مبنی للمفعول کا مطلب کیا ہوا، مجہول کے صیغے کے ساتھ میں اسے پڑھا گیا ہے، اور مبنی للفاعل یعنی معروف کے ساتھ ترجع الامور۔ واضح؟ سل یا محمد بنی اسرائیل تبکیتا کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سل فعل امر ہے سآلہ سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے، استفسار کیجئے، ان سے دریافت کیجئے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی آیتیں، معجزات، دلائل اور براہین انہیں عطا کیے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی آیتیں اور معجزات انہیں عطا کیے۔ کم، یہاں فرمایا تبکیتاً، یہ سوال کیسا ہے، ان سے مطلب ڈانٹتے ہوئے، ان سے توبیخ کرتے ہوئے ان سے سوال کیجئے کہ یہ لوگوں کو اتنی نشانیاں، اتنے دلائل، اتنے معجزات ملے، پھر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کتنی نشانی انہیں دی گئی ہے، انہیں پتہ بھی ہے کتنی نعمتیں انہیں عطا کی گئی ہیں۔ کم آتیناہم یعنی اعطیناہم، کم استفہامیہ، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ کم یہ استفہامیہ ہے،
معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتینا. یہ جو کم ہے معلقۃ معلق کر رہا ہے سل کو، یہاں جو سل ہے اس سل کو معلق کر رہا ہے، روک رہا ہے عن المفعول الثانی دوسرے مفعول سے. کم کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. معلقہ تو معلق کر رہا ہے، معلق کا مطلب ہے ابطال عمل کرنے کو باطل قرار دینا. کسی سے کہتے ہیں نا کہ اس نے معلق کر کے رکھا ہے، کام نہیں کرنا، نہ کر رہا ہے نہ کرنے دے رہا ہے، بات کو لٹکا کے رکھا ہے. تو نہ کرنے کا اور عمل سے روکنے کا، باطل کرنے کا نام ہے معلق. تو یہاں پر یہ کم آتیناہم، یہ کم ہے جو صیغہ استفہامیہ، یہ سل کو روک رہا ہے لفظی طور پر، معنوی طور پہ نہیں، لفظی طور پر روک رہا ہے سل کو عن المفعول الثانی دوسرے مفعول سے. سل بنی اسرائیل پہلا مفعول ادھر ہو گیا، اب یہ دوسرا مفعول ہے تو لفظی طور پر اس کو روک رہا ہے، معنوی طور پہ نہیں. وہی آگے دیکھیں گے وہی ثانی مفعولی، اور یہ کم، یہ ہی ضمیر کم کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ دوسرا مفعول ہے آتینا کا. آتینا کے دو مفعولوں میں سے دوسرا ہے کم. یہ آتینا کے دو مفعولوں میں سے آتینا ہم پہلا مفعول ادھر ہے تو یہ دوسرا مفعول کم ہے جو کہ اس سے پہلے ہے، تو اس لیے یہ سل کو دوسرے مفعول سے روک رہا ہے. وممیزها، تو کم ہے جو کم استفہامیہ ہے، یہ عدد کو ظاہر کرتا ہے. کم کتنا، تو عدد کتنا، کیا کس چیز کا عدد، تو اس کے لیے ممیز چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ وممیزها من آیت بینہ، یہ آگے جو جملہ ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا ممیز ہے. مطلب جملہ کیسے ہوگا، کم من آیت بینہ آتیناہم کم من آیت بینہ، ہم نے انہیں عطا کی کتنی آیتیں. تو کم کا تعلق کس سے ہے، من آیت بینہ سے اس کا تعلق ہے. تو اسی لیے کہا کہ کم یہ آتینا کا دوسرا مفعول ہے. آتیناہم کم من آیت، ہم نے ان کو عطا کی کتنی آیتیں. تو کتنی آیتیں مطلب یہ استفہام تکثیر پہ دلالت کرتا ہے. کتنی مطلب بہت زیادہ ان کے لیے ہم نے آیات، بینات، معجزات اور دلائل ہم نے عطا کیے. بینہ یعنی ظاہرہ، کھلی ہوئی نشانیاں، پھر یہ نشانیوں کا یہاں معجزات کا ذکر ہے. کفلق البحر وانزال المن والسلوى، سمندر کا پھٹنا، ان کے لیے سمندر میں راستہ بن جانا، من و سلوہ کا نزول، 12 چشموں کا جاری ہو جانا، ان کے لیے گائے کا زندہ ہونا وغیرہ وغیرہ، گائے کا ذبح کر کے انسان کا زندہ ہونا وغیرہ، بہت سارے معجزات ہیں، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. فَبَدَّلُوهَا كُفْرًا، چنانچہ ان لوگوں نے ان تمام معجزات کو بدل دیا کفر میں. یعنی کفر میں بدل دیا مطلب اتنے معجزات کے نازل ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کیے رکھا، کفر کو چھوڑا نہیں، یا یہ ان معجزات کا انکار کرتے رہے اور یہ لوگ اپنے کفر پر جمے رہے یا نافرمانی کرتے رہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل ان یہودیوں سے پوچھئے کہ کتنی آیتیں معجزات انہیں دی گئی ہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمیں کتنی نشانیاں ملی، اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو بدلے، مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَایَةِ، اور جس نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا بعد اس کے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ گئی. یعنی
ما انعم به علیہ من الآیات، یا ما انعم به علیہ من الآیات، جو آیات معجزات ان کے اوپر بطور انعام انہیں دی گئیں، اس لیے کہ یہ آیات ہدایت کا سبب ہیں، یہ آیات معجزات ہدایت کا سبب ہیں۔ کتنی آیتیں انہیں دی گئی، تو جس نے ان آیتوں کو، ان معجزات کو بدلا، من بعد اس کے کہ ما جاءتہ، کہ وہ معجزات، وہ آیتیں، وہ نعمتیں ان کے پاس آ گئی، کفرن، کفر سے بدلا۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ نعمت اس کے پاس آ گئی، جس نے ان نعمتوں کو بدلا کس سے؟ کفرن، کفر سے، فإن اللہ شدید العقاب لہو، اللہ رب العالمین اس کو، یقیناً اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے اس گناہ کی اللہ اس کو سخت سزا دے گا، چونکہ آیتیں، معجزات، نشانیاں، براہین، دلائل ان کے پاس آ گئیں، اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا تو اللہ رب العالمین انہیں سخت سزا دے گا۔ تو نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، چونکہ جس انسان پر نعمت آتی ہے، اگر اس کے اندر احساس موجود ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، تو وہ اپنے منعم کا شکر گزار ہوتا ہے، جو انعام دیتا ہے، جو احسان کرتا ہے اپنے محسن کا، وہ احسان مند ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی لوگ، انہیں تو بے شمار معجزات، نشانیاں، دلیلیں دی گئیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی باتوں پہ اڑے رہے، ہٹ دھرم رہے، اور اللہ کی بات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہاں ان سب باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ اس امت کے لوگ یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلیں، ان کے طریقے سے بچیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں، جس طرح سے ان لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا جو اہم سبب ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کتاب و سنت سے، صحیح رستے سے دور ہو گئے اور دین میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتے، اس لیے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔